کلکتہ کی مشہور مسجد ناخدا ان دنوں سرخیوں میں ہے. آپ پہلے تو اس مسجد کی مختصر تاریخ ہمیں بتا دیں. اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ 1854 میں کچی میمن جماعت کے لوگوں نے، جس کے سربراہ تھے حاجی زکریہ، بہت ہی نامی شخص تھے اور وہ ایک سوداگر تھے، مرچنٹ. ان کی 99 جہاز چلتی تھی. اور یہ ناخدا جو لفظ ہے، یہ فارسی میں اس کو کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ملاح یعنی سیلر. تو اس نام سے آج بھی یہ مسجد جانی جاتی ہے، ناخدا مسجد، جو ایک ہیریٹیج سٹرکچر ہے. یہ ریڈ اسٹون سے بنائی ہوئی مسجد ایک نایاب مسجد ہے اور بہت مشہور ہے. دور دراز سے لوگ، باہر ملکوں سے لوگ آتے ہیں یہاں دیکھنے کے لیے، اس کی تصویر لینے کے لیے. یہ ایک ایسا ہیریٹیج سٹرکچر ہے. حاجی زکریہ بہت مشہور شخصیت گزر چکے ہیں 1854 میں، جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا. ان کی جماعت نے، ان کے فیملی نے مل کے، اور انہوں نے اپنے پیسے سے، اپنے فیملی کے پیسے سے اس کی تعمیر کی. اور آج بھی یہ کچی میمن جماعت کے لوگوں کے ہاتھ میں ٹرسٹیز جو ہیں انہی لوگ ہیں. اور یہ وقف جو ہے ریکارڈڈ ہے کچی میمن جماعت کے نام سے. اور اس میں شرائط یہ ہیں کہ انہی کی جماعت کے لوگ ہی ٹرسٹی بن سکتے ہیں. اور یہ حاجی زکریہ اتنی مشہور شخصیت ہستی تھے کہ ان کے نام سے آج بھی زکریہ اسٹریٹ بہت فیمس کلکتے کا مانا جاتا ہے. کلکتہ مسلم آرفینیج ان کا بنایا ہوا ہے. زکریہ مدرسہ ان کے نام سے ہے. یعنی کہ اس علاقے میں جہاں ناخدا مسجد آج کھڑی ہے، اس علاقے کا بہت بڑا علاقہ وہ انہی لوگوں کی ملکیت تھی. اور یہ ہم بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس کو جاننا ضروری بھی ہے کہ ان لوگوں کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. اس کچی میمن جماعت کا، کچھ کے رہنے والے ان لوگ یہاں آ کے بسے تھے، اور ان لوگوں نے معاشرے کے لیے بہت بڑا کام کیا. یعنی بہترین سوشل سروس اور فلانتھروپسٹ مانے جاتے ہیں یہ لوگ. مسجد، مشہور مسجد، یہ ہماری شان ہے کلکتہ شہر کی. اور اس کو لے کے جو تنازع ہو رہے ہیں یہ بہت افسوسناک ہیں. آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھلے یہ مسجد جو ہے یہ وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہے، لیکن اختیار جو ہے، جو 1905 میں ہائی کورٹ میں ایک اسکیم بنایا کورٹ نے، اس اسکیم کے تحت، یعنی رول آف مینجمنٹ آف دس ماسک اینڈ دا ادر پراپرٹیز، اس کو ایک اسکیم کے تحت اس کو مینیج کیا جا رہا ہے آج بھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں کوئی اسکیم ہو، خاص طور سے ہائی کورٹ کا اسکیم ہو، وہاں پر وقف بورڈ کا کوئی دخل نہیں ممکن ہے. دیکھیے، ڈسپیوٹ تو ایسا ہے کہ نائب امام اور جو موجودہ ٹرسٹیز ہیں، متولیز ہیں، ان کے بیچ میں ایک 2005 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. اس ایگریمنٹ میں بہت سارے کنڈیشنز ہیں کہ نائب امام کا کیا ذمہ داری ہوگی، کیا ڈیوٹیز ہوں گے، کیا کیا اختیار ہوگا ان کا. اور متولیز کو اختیار بالکل ہے کہ وہ چاہے تو پیش امام رکھ سکتے ہیں. تو یہ موجودہ تنازع شروع ہوا جب ان لوگوں نے پیش امام کا اپوائنٹمنٹ دیا. تو اس میں وقف بورڈ نے دخل دے کے ایک نوٹس جاری کیا، اور اس نوٹس میں سیکشن 32 آف دا وقف ایکٹ کو کوٹ کیا کہ سیکشن 32 آف دا وقف ایکٹ کے تحت وقف بورڈ جو ہے اس کا ایڈمنسٹریشن اور اس کے جو بھی فیصلے ہیں وہ کر سکتا ہے. جبکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ میں بطور صدر آل انڈیا متولی ایسوسیشن کے میں چاہتا ہوں کہ یہ بتانا کہ متولیز کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اگر اسکیم آف مینجمنٹ کے تحت ہیں یا وقف نامہ کے تحت ہیں، اس میں صاف صاف لکھے ہیں کہ کیا کیا اختیار متولی کا ہے، کیا کیا وہ اس کے پاورز ہیں،
وہ کیا کیا ڈیسیشن لے سکتا ہے ان دا مینجمنٹ آف اے وقف. یہاں پر وقف بورڈ نے جو اوور اسٹیپنگ کیا ہے، جو قدم اٹھایا ہے، یہ بالکل قانون کے خلاف بھی ہے. مولانا شفیق کو لے کے جو باتیں ہوئی ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوں، یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. میری تعلقات مولانا شفیق سے اور باقی سبھی سے میری تعلقات ہمیشہ اچھی رہی ہے، آنا جانا ملنا جلنا رہا ہے. لیکن جہاں پر وقف بورڈ اپنے اختیار سے باہر کام کرے گا وہاں پر یہ میرا فرض ہے اور ذمہ داری ہے کہ میں آواز اٹھاؤں گا. اور یہ معاملہ، اس معاملے کا حل لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ وقف بورڈ نے جو بھی قدم اٹھایا ہے اس کو چیلنج کرنے کے لائق ہے یہ، اور یہ کورٹ میں فیصلہ ہوگا کہ وقف بورڈ کہاں غلط ہے اور کہاں صحیح ہے، اور یہ متولیز کے اختیار، ان کے حق، انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے. اچھا، لوگوں کی طرف سے یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ وقف بورڈ کی جو مداخلت ہے یہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہے. دیکھیے، یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں، جو بھی اس سے میں نہیں چاہتا ہوں ان کے مطابق کوئی بات کرنا، کہ کہنے والے تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں. میں قانون کے تحت میں چاہتا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے. وقف بورڈ ایک جاگ جاتا ہے جس روز متولی لوگوں نے پیش امام کو اپوائنٹمنٹ دیا اور 10 گھنٹے کے اندر وہ نوٹس جاری کر دیتا ہے، جبکہ کتنے سارے اوقاف یہاں بنگال اسٹیٹ میں بہت سارے مسئلوں سے گزر رہے ہیں، وہاں اس کی کوئی دلچسپی نہیں، کوئی ان کے جو ہے ڈیسیشن نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کیسے بچایا جائے، کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن اس معاملے میں وقف بورڈ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، کام کر رہا ہے. اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہے، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو ہر لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. اور ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ نے جو سیکشن 32 کو کوٹ کیا ہے اپنے نوٹس میں، کہ سیکشن 32 کے تحت ان کو اختیار ہے کہ وہ دخل دے سکتے ہیں مسجد متولیوں کے مینجمنٹ میں، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ سیکشن 32 جو ہے صاف طور سے کہہ رہا ہے کہ وقف بورڈ کو صرف اتنا ہی اختیار ہے کہ وہ ڈائریکشن دے سکتا ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے جہاں ڈائریکشن نہیں ہے. میں بتا دوں کہ جب آلریڈی ان دا پریزنس آف ڈائریکشن ان دی وقف ڈیڈ، اور جو اسکیم طے کیا ہائی کورٹ نے 1905 میں، اس میں سب ساری چیز صاف صاف لکھی ہوئی ہے کہ کیا متولیز کا، یعنی فاؤنڈر کا، واقف کا جس نے بنایا، ان کا کیا ڈائریکشن ہے، کس طرح سے چلے گا ایک وقف، کس طرح سے مینجمنٹ ہوگا، متولی کو کیا اختیار ہے، سب کچھ اس میں طے ہے. تو یہاں پر وقف بورڈ کا کوئی بھی دخل دینا مناسب نہیں ہے. دوسری بات، وقف بورڈ نے یہ بھی کہا کہ وہ سیٹل کر سکتا ہے اسکیم آف مینجمنٹ کو. اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے کسی وقف اسٹیٹ میں تو وہ اسکیم آف مینجمنٹ کو سیٹل کر سکتا ہے. میں بتا دوں کہ وقف بورڈ کبھی سیٹل نہیں کر سکتا ہے اس اسٹیٹ میں جہاں آلریڈی اسکیم آف مینجمنٹ سیٹل ہو چکا ہے ہائی کورٹ سے. یعنی 1905 میں ہائی کورٹ نے اسکیم آف مینجمنٹ کیسے چلے گا، یہ وقف ان کے کچی میمن جماعت کے لوگ ہی ٹرسٹی رہیں گے، ان لوگ چلائیں گے، ان لوگ فیصلہ لیں گے ہر معاملے میں، چاہے وہ اپوائنٹمنٹ آف امام ہو یا ریموول آف امام ہو، مینجمنٹ ہو اور ایڈمنسٹریشن ہو. تو جہاں پر اسکیم آلریڈی سیٹلڈ ہے وہاں وقف بورڈ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بھی اسکیم سیٹلمنٹ کی بات کرے وہ، یا کوئی نئی چیز پیدا کرے. یہ میری بات ہے. اور جب دو اختلافی لوگ ہیں، کسی معاملے میں اختلاف ہو کسی وقف کو لے کے، تو اس کا فیصلہ جو ہے یہ کورٹ آف جسٹس، یعنی جہاں انصاف کا ادارہ ہے، وہاں معاملہ ہو اور وہاں فیصلہ ہو کون صحیح اور کون غلط ہے. اچھا، اخیر میں ایک سوال. آپ نے ابھی کہا کہ ہمارے تعلقات بھی ہیں مولانا شفیق قاسمی صاحب سے، حال میں ان کے خلاف بھی الزامات لگے ہیں. الزام ہے ان پر بد زبانی کا، بد اخلاقی کا، اس طریقے کے الزامات بھی امام صاحب پر لگے ہیں.
اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میری تعلقات ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے رہے، آج بھی اچھے ہیں، میں سب کے ساتھ اچھے اخلاق رکھتا ہوں. مجھے ان کے کوئی بھی ایسی پرسنل معاملہ یا کوئی بھی ایسے حالات جو بھی واقعات ہوئے ہیں میں اس سے واقف بھی نہیں ہوں پوری طرح، تو اسی لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میرا مدعا صرف قانون کا مدعا ہے کہ قانون کے تحت وقف بورڈ نے جو قدم اٹھایا ہے یہ جو ہے آبجیکشنیبل ہے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے.